کلپ نمبر 669۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 42 سے 43 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ ترجمہ، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، یعنی عظیم ثواب کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے اپنے اس وطن مکہ مکرمہ سے جدا ہونے پر صبر کیا، حالانکہ وہ اللہ کا حرم ہے اور ہر ایک کے دل میں اس کی محبت بسی ہوئی ہے۔ یوں ہی کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر اور جان و مال خرچ کرنے پر صبر کیا، اور وہ اپنے رب عز و جل پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے دین کی وجہ سے جو پیش آئے اس پر راضی ہیں، اور مخلوق سے رشتہ منقطع کر کے بالکل حق کی طرف متوجہ ہیں، اور سالک کے لیے یہ انتہائی سلوک کا مقام ہے۔ مہاجرین کا توکل۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا توکل بہت عظیم تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے رب عز و جل کی رضا کی خاطر اپنا مال و دولت اور گھر بار چھوڑ دیا۔ وہ عزت کے بدلے لوگوں کی نظروں میں پائی جانے والی حقارت پر اور مالداری کے بدلے فقر و فاقہ پر راضی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نظروں میں پائی جانے والی ان کی اس حقارت کو عزت میں اور فقر کو مالداری میں تبدیل فرما کر انہیں جزا دی، اور وہ دنیا و آخرت میں تمام لوگوں کے سردار ہو گئے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقیبوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو فضیلت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح ہو۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ترجمہ، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے۔ شان نزول، یہ آیت مشرکین مکہ کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے سید المرسلین علیہ السلام کی نبوت کا یہ دلیل دے کر انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ انہیں بتایا گیا کہ سنت الہی اسی طرح جاری ہے، ہمیشہ اس نے انسانوں میں سے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، اے لوگوں علم والوں سے پوچھو۔ اس آیت میں علم والوں سے مراد اہل کتاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اہل کتاب سے دریافت کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ کفار مکہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اہل کتاب کے پاس سابقہ کتابوں کا علم ہے، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، اور وہ ان کی طرف بشر تھے۔ تو جب کفار مکہ اہل کتاب سے پوچھتے تو وہ انہیں بتا دیتے کہ جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے وہ سب بشر ہی تھے۔ اس طرح ان کے دلوں سے یہ شبہ زائل ہو جاتا۔ جو مسئلہ معلوم نہ ہو وہ علماء کرام سے پوچھا جائے۔ اس آیت کے الفاظ کے عموم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس مسئلے کا علم نہ ہو اس کے بارے میں علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کی وفات کا سبب سن کر ارشاد فرمایا، جب رخصت کے بارے میں انہیں معلوم نہ تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں؟ کیونکہ جہالت کی بیماری کی شفا دریافت کرنا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عالم کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، اور جاہل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ لہٰذا مومن کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا عمل ہدایت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ تقلید جائز ہے۔ یاد رہے کہ یہ آیت کریمہ تقلید کے جواز بلکہ حکم پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب الاکلیل میں فرماتے ہیں۔ اس آیت سے علماء نے فروعی مسائل میں عام آدمی کے لیے تقلید کے جواز پر استدلال فرمایا ہے، بلکہ آیت فاسألوا اہل الذکر تقلید واجب ہونے کی صریح دلیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اہل الذکر سے مسلمان علماء نہیں بلکہ اہل کتاب کے علماء مراد ہیں، لہٰذا اس آیت کا تقلید کی بحث سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا یہ کہنا نری جہالت ہے، کیونکہ یہ اس قانون کے خلاف ہے کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ مخصوص سبب کا۔ تقلید کی تعریف،
تقلید کے شرعی معنی یہ ہے کہ کسی کے قول اور فعل کو یہ سمجھ کر اپنے اوپر لازم شرعی جاننا کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ یہ شرعی محقق ہے۔ تقلید سے متعلق چند اہم مسائل۔ نمبر 1، عقائد اور صریح اسلامی احکام میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ نمبر 2، جو مسائل قرآن و حدیث یا اجماع امت سے اجتہاد اور استنباط کر کے نکالے جائیں ان میں غیر مجتہد پر چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مذاہب اربعہ اہل سنت سب رشد و ہدایت ہیں، جو ان میں سے جس کی پیروی کرے اور عمر بھر اسی کا پیرو رہے، کبھی کسی مسئلے میں اس کے خلاف نہ چلے، وہ ضرور صراط مستقیم پر ہے، اس پر شرعاً کوئی الزام نہیں۔ ان میں سے ہر مذہب انسان کے لیے نجات کو کافی ہے۔ تقلید شخصی کو شرک یا حرام ماننے والے، گمراہ، ضالین، متبع غیر سبیل المؤمنین یعنی مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نوٹ: تقلید سے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے کتاب جاء الحق کا مطالعہ فرمائیں۔